فی فکسیشن کمیٹی کا آرڈر آ گیا ٹرانسپورٹ فی کے تعلق سے، ہم ڈے 1 پہ کہہ رہے ہیں، اس وقت بھی یہی بات کہیں گے، کورٹ کے سامنے بھی ہم نے یہی بات کہی ہے کہ ٹرانسپورٹ ایک فیسلٹی ہے، یہ اسکول کا پارٹ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک پیرنٹ یا بچے کی مرضی ہے کہ وہ کون سا موڈ آف ٹرانسپورٹ استعمال کرے، پیدل آنا چاہے، سائیکل پہ آئے، ٹیکسی میں آئے، بس میں آئے، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ، یعنی غرض جو بھی موڈ آف ٹرانسپورٹ ایک بچے پیرنٹ کو ٹھیک لگتا ہے وہ اس کو اویل کر سکتا ہے۔ سکول ٹرانسپورٹ فیسلٹی دینے کے لیے نہیں ہوتا ہے، سکول بیسیکلی تعلیم دینے کے لیے ہوتا ہے، سکول کا کام ہے ایجوکیشن دینا، اکیڈمکس، ہمارا کام تھوڑا ہے ٹرانسپورٹ چلانا۔ اسی وجہ سے جب فی فکسیشن کمیٹی نے یہ آرڈر نکالا، ہم نے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور یہ معاملہ سب جوڈس ہے۔ میں حیران ہوں کہ کس طرح سے فی فکسیشن کمیٹی نے ایک ایسے ایشو میں جو ہے فیصلہ لیا یا سرکولر یا آرڈر پاس کیا جو ڈویژن بینچ میں اس وقت سب جوڈس ہے۔ تو لہٰذا ہم ایک بار پھر فی کمیٹی کو بھی ریپرزینٹ کریں گے اور ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے، کیونکہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے، اس میں فی کمیٹی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ان سے بات کی جاتی ہے، رہا کوئی بھی گلی کوچے میں اٹھ کے لاسٹ چوک اٹھ کے کہے گا کہ میں جو ایسوسیشن ہوں، اس کی اپنی مرضی ہے، ڈیموکریسی ہے، کچھ بھی کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن ہم اپنے اصولوں سے چلتے ہیں۔ ہمارا جو منڈیٹ ہے، چونکہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ایک رجسٹرڈ باڈی ہے، یہ ہر ایک کو معلوم ہے، یہ کہنے کی ضرورت ہے نہیں۔ اب ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ان ایشوز میں اپنے آپ کو انوالو کریں، ہمارا کام ہے بیسک ویلفیئر آف اسٹوڈنٹس، ٹیچرس، اسکولز اینڈ ایون پیرنٹس۔ اس میں ہمارا یہی رول بنتا ہے کہ کم سے کم ہم دیکھ کیا ہم کوالٹی ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، ٹیچرز کی ٹریننگ ہو، ایکیڈمکس ہو۔ ہمارا جو فوکس ہے، جو سب سے اہم ہمارا جو منڈیٹ ہے، جو آبجیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن کو امپروو کیسے کریں، کیسے ہم تعلیمی نظام کو بہتر کریں، اور سرکار کے ساتھ بھی کیسے ہم سپلیمنٹ کمپلیمنٹ کا راستہ اختیار کریں۔ رہا یہ کہ جو یہ آئے دن بیانات جاری ہوتے ہیں، یہ سیاست ہے، ہمیں سیاست سے کچھ لینا۔ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ سرکار میں آفیسرز کے چینج کے ساتھ یہ جو رولز بھی بدل جاتے ہیں، سسٹم بھی بدل جاتا ہے۔ ایک افسر چینج ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور ایجوکیشن کے تعلق سے المیہ یہ ہے کہ جب ایک آفیسر ڈپارٹمنٹ کو سمجھتا ہے تو اس کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے پرنسپل سیکرٹری تھے، اس کا 3-4 مہینے میں ٹرانسفر ہو گیا، دوسرے پرنسپل سیکرٹری آ گئے، چند مہینے میں ٹرانسفر ہو گئے۔ اب تیسرے جو ہمارے پرنسپل سیکرٹری ریسنٹلی آ گئے، یہ ویسے بھی تعزیت کے سلسلے میں اپنے گھر پٹنہ گئے تھے، ابھی انہوں نے شاید اچھی طرح سے فائلز نہیں دیکھی ہوں گی۔ اب یہ جو آرڈرز آ رہے ہیں، ہم خود بھی پریشان ہیں کہ آرڈر کہاں سے آتے ہیں اور کون ایشو کرتا ہے، کیونکہ ابھی تک ہمارے پرنسپل سیکرٹری صاحب نے اچھی طرح جو ہے ان ایشوز کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ بھی ان کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ دیکھیے، آپ ایکٹ کو دیکھیں، رولز کو دیکھیں، سجیشنز کو دیکھیں، ہر جگہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ایکیڈمک پالیسی ڈیسیجن سے پہلے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے۔ گورنمنٹ آن بورڈ لیتی نہیں ہے۔ وہی تو میرا سوال، ایگو، مطلب اب سرکار میں اتنا ایگو ہے، اتنا انا ہے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو یا اسٹیک ہولڈرز کو خاطر میں لاتے نہیں ہیں، یہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے من میں جو آتا ہے وہ آرڈرز نکالتے ہیں، چاہے اس سے بچوں کا کتنا نقصان کیوں نہ ہو۔ آپ مجھے بتائیے، یہ جو اس وقت جو ریسنٹلی سیشن چینج ہو گیا، اس میں آرڈر میں کہا گیا کہ جو چھوٹے بچے ہیں 9 تک، ان کا بھی ایگزام پہ مارچ میں ہوگا۔ اس کا کیا لاجک ہے؟ تیسری جماعت کے بچے کو، چوتھی جماعت کے بچے کو، جس کا آلریڈی اسکول میں سلیبس کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کی ایویلویشن ہوئی ہے، اس کی اسسمنٹ ہوئی ہے، اسکولوں نے نئے ایڈمیشن بھی لیے ہیں، اب ہم اس سے کہیں گے آپ بیٹے ایگزام دینے کے لیے مارچ میں آنا۔ یہ تو اسکول کا اپنا سسٹم ہے، اسکول کی اپنی کوئی آزادی ہے، خود مختاری ہے۔ کم سے کم چھوٹے بچوں کے تعلق سے کوئی ایگزام نہیں ہوتا، یہ صرف اسسمنٹ ہوتی ہے، ایویلویشن ہوتی ہے، جو اسکول والا کرتا ہے۔ اب مجھے پتا ہے جو پیرنٹس پروگرام بناتے ہیں ونٹر میں باہر جانے کا، اپنے بچوں کو ساتھ لے جانے کا، وہ بھی اس وقت بے چین ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو ہم یہاں پہ واضح کرنا چاہیں گے کہ اس وقت جو اوور گورننس کا دور چل رہا ہے کہ سرکار ہر کام میں ٹانگ اڑا رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ ہم موبائل کا یوز ٹائم دیکھنے کے لیے زیادہ کرتے تھے، 2 منٹ کے بعد ہم گھڑی دیکھتے تھے
یا موبائل دیکھتے ٹائم کے لیے. لیکن آج ہمیں 2 منٹ کے بعد دیکھنا پڑ رہا ہے کہ سرکار کا کوئی آرڈر یا سرکولر تو نہیں آ گیا. روزانہ سرکولر، روزانہ آرڈر سے اوور گورننس جو ہے یہ کشمیر میں ہی کیوں ہے؟ انڈیا کے دوسرے اسٹیٹس میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں کشمیر کو لیب بنایا ہے؟ کیوں ہمارے تعلیم نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے؟ 3 سالوں سے ویسے بھی اسکول والے پریشان ہیں. کوئی ایک آرڈر کے بھی دوسرا آرڈر کے بھی تیسرا آرڈر، اتنے کنٹروورشل آرڈرز جو ہے کہ ہمیں خود بھی حیرانی ہو رہی ہے کہ آخرکار سرکار چاہتی کیا ہے. اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ چونکہ سب جوڈس ہے، ہائی کورٹ میں ہے، ہم ہائی کورٹ جائیں گے اور جو کورٹ کا فیصلہ ہوگا ہمیں اس میں کوئی اعتراض ہے نہیں. لیکن یہ کہ فی کمیٹی نے جو اپنے حد سے تجاوز کر کے جو یہ سرکولر ایشو کیا کہ یہ المیہ ہے. ہاں میں اسکول والوں سے کہنا چاہوں گا، بلکہ ہم باقاعدہ سرکولر ایشو کریں گے کہ اسکول والے کوشش کریں کہ ٹرانسپورٹ آؤٹ سورس ہو جائے. اگر سرکار کو اتنی فکر ہے تو ان کو باقاعدہ طور پہ کوئی ایپ بنوا کے، کسٹمائزڈ ایپ بنا کے اسکول فیسلٹیز جو بچوں کو ٹرانسپورٹ کے تعلق سے چاہیے وہ آن لائن ہو. وہ ایک کم سے کم یہ ایپ ڈیولپ کریں جس میں بچے کو اپنی کنوینس کے حساب سے، اپنی مرضی کے حساب سے ٹرانسپورٹ کا انتخاب کرنے کا موقع ملے. سرکار کے پاس ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے، RTC کی گاڑیاں ویسے بھی لاس پہ چل رہی تھی. بیٹر ہے کہ سرکار ہی ٹرانسپورٹ دیتی کہ ہمارے پیرنٹس کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے. اقتصادی حالات بہت خراب، ہر ایک جانتا ہے کہ ان حالات میں کشمیر کس دور سے گزر رہا ہے. ضرورت یہ تھا کہ یا تو سرکار اس کو سبسڈائز کرے، یا سرکار اپنا ٹرانسپورٹ دے، یا سرکار اسکول والوں کو کہہ دے کہ دیکھیں یہ ہم نے ایک آن لائن ایپ بنایا ہے، ٹھیک، آپ بسیں خود مت چلائیے، ان کو آؤٹ سورس کر دیجئے. ہم ایک اوپن مارکیٹ کمپٹیشن رکھیں گے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ نو پروفٹ نو لاس پہ چلنا ہے.